اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ سبق میں ہم یہ بات پڑھ رہے تھے کہ وقف کیسے کرنا چاہیے، یعنی اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہوں کہیں رکنا ہو تو رکنے کا کیا طریقہ ہے۔ بڑے ہی آسان لفظوں میں ہم نے سمجھا تھا کہ وقف ایک تو یہ کہیں پر سرکل ہو، گول دائرہ ہو تو وہاں پر ہم وقف کر لیں، وہاں پر ہم رک جائیں۔ دوسرا ہم نے یہ بات سمجھی کہ جہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں وہاں پر ہمیشہ آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، اور پھر ہم نے اس کی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ دیکھیں، اور باقاعدہ ہم نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو اس نیت کے ساتھ پڑھا کہ ہم اس پر وقف کو سمجھ لیں۔ وہاں ہم نے باقی قواعد بھی دہرا لیے تھے جو اس سے پہلے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وقف کو بھی سمجھ لیا تھا۔ اچھا، اس میں ایک چیز رہ گئی تھی وقف میں، کہ وقف میں اگر وقف ایسی جگہ کر رہے ہوں کہ وہاں پر گول تا ہو اور وہاں پر 2 زبر ہو تو پھر وقف کیسے کریں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اس بات کو بھی بڑے ہی احسن طریقے سے سمجھ لیں گے۔ محترم سامعین سمجھ لیجئے کہ گول تا کو وقف کے وقت ہا سے تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی اس کو تا نہیں پڑھیں گے بلکہ پھر اس کو ہا پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ابھی ہم جب کچھ صورتیں اور کچھ آیات پڑھیں گے اس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ یعنی آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ کو وقف کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، اب جس لفظ پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے آخر میں تو گول تا ہے، تو جب گول تا ہے تو پھر کیسے وقف کریں گے، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم اس کو ہا میں بدل دیں گے، اس کو تا نہیں بلکہ ہا پڑھیں گے۔ اگلی بات یہ کہ اگر 2 زبر بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ 2 زبر کے بارے میں بھی ہمیں وقف کیسے کرنا ہے، تو 2 زبر کے بعد ہمیشہ الف لکھا ہوتا ہے، یعنی وقف کے وقت 2 زبر کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ بہت ہی آسان بات سامنے آ گئی، کہیں پر بھی 2 زبر پر ہم وقف کر رہے ہیں تو ہم اس کو الف سے بدل دیں گے۔ مطلب سامعین یہ تمام باتیں انشاءاللہ جو آگے ہم آیت مبارکہ پڑھیں گے، سورۃ الکہف کی ہی انشاءاللہ آخری چند آیات، آخری 10 آیات پڑھیں گے تو بات انشاءاللہ کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ کون سی بات؟ نمبر 1 یہ کہ وقف اگر ہم گول تا پر کر رہے ہیں تو کیسے کریں گے، نمبر 2 یہ کہ وقف اگر ہم 2 زبر پر کر رہے ہیں تو کیسے کریں گے۔ تو یہ چلتے ہیں انشاءاللہ مل کر اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ مطلب سامعین جہاں ہم وقف کر رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو نزول نہیں پڑھ رہے، یعنی اس پر جزم نہیں پڑھ رہے، اور ہم اس کو نزولن بھی نہیں پڑھ رہے، 2 زبر بھی نہیں پڑھ رہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ آخر میں الف کو پڑھ رہے ہیں۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، آخر میں الف کو پڑھ دیے۔ کیوں؟ کیونکہ 2 زبر ہے۔ ہم نے قاعدہ پڑھ لی کہ کہیں پر 2 زبر آئیں اور وہاں پر ہم وقف کر رہے ہوں تو بھائی ہم نے وہاں پر آخر میں الف کو پڑھ دینا ہے۔ اسی طرح قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا۔ اب یہ اعمالا پہ وقف ہم کیوں اعمالا کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ قاعدہ پڑھ لیا کہ 2 زبر کے بعد اگر وقف کرنا پڑ جائے تو الف کو پڑھ دیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف لکھا ہوا بھی ہے، ہم اس الف کو پڑھ دیں گے، ہم اس کو ساکن بھی نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو اعمال جزم کر کے بھی نہیں پڑھیں گے، اور کوئی 1 زبر یا 2 زبر پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس آخر میں الف کو لگا دیں۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا۔ اسی طرح الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ دیکھ سکتے ہیں آخر میں کہ صنعا 2 زبر ہیں، لیکن جو قاعدہ ہم نے پڑھا ہے عین اس کے مطابق ہم الف کو آگے دیکھ رہے ہیں اور ہم الف کو ہی پڑھیں گے، صنعا۔ یہ بھی آیت لمبی ہے، کہیں درمیان میں رکنا تو ہمارے پاس اس کے بہت سارے قاعدے نظر آ رہے ہیں۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا، یہاں پر بھی رک سکتے ہیں، فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون۔ اب دیکھیے گا کہ ہم جب وہم یحسبون پر وقف کر رہے ہیں تو ہم جناب علی اس پر ساکن پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر 1 زبر ہے، تو 1 زبر کا قاعدہ بڑے احسن طریقے سے کل ہم نے سمجھ لیا تھا کہ بھائی 1 زبر پر اگر وقف کر رہے ہیں لفظ پر تو ہم اس کو ساکن پڑھیں گے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔
محترم سامعین بڑے احسن طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش پر وقف کریں تو جناب ہم اس کو ساکن پڑھیں گے، اور اگر دو زبر وقف کر رہے ہیں تو آخر میں الف کو لگا دیں گے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا۔ یہاں پر بھی وہی چیز وزنن تھا، ہم اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ وزنا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ ہزوا تھا، کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ ہزوا، الف تھا اس کو لگا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہاں رک رہے ہیں۔ یاد رکھیے اگر ہم نے رکنا نہ ہو، ملا کر پڑھنا ہو، ہاں جی، فلا نقیم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ آپ نے دیکھ لیا جب ملا کر پڑھا تو وزنن ہی پڑھا، وزنا نہیں پڑھا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ محترم سامعین ہم نے وہ آیات مبارکہ ہم نے دیکھی ہیں، ان کو چنا ہے، ان کو پڑھ رہے ہیں کہ جن میں ہمیں بڑے احسن طریقے سے اور تقریباً ہر آیت میں ہمیں اس چیز کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ آخر میں دو زبر ہیں تو وہاں پر کیسے وقف کرنا ہے۔ اب یہ لکھنے میں نزولن آ رہا ہے لیکن ہم وقف کر رہے ہیں نزولا، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو زبر جب بھی ہوں گے تو آخر میں الف کو ایڈ کر کے اس کو پڑھ دیں گے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ مددا ملا کر اگر ہم پڑھ رہے ہوں وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ ٹھیک ہے جی، اگر ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں کیسے وقف؟ اب یہ دیکھیے گا کہ واحدن، تو واحدن جو ہے اس پر ہم وقف کر رہے ہیں واحد، کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ دو زبر نہیں ہیں، یہ دو پیش ہیں، لہٰذا یہاں پر وقف ہم بالکل ساکن کر کے پڑھیں گے۔ ہم نے جو بات سمجھی ہے وہ دو زبر کے بارے میں سمجھی ہے کہ کہیں پر بھی دو زبر ہوں تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ اس کو ہم الف ملا کر الف پڑھ دیں گے۔ اور ایک چیز ہم نے اور پڑھی تھی وہ یہ کہ گول تا کہیں پر آ جائے اس پر وقف کیسے پڑھنا ہے، اس پر ہم ہا پڑھیں گے۔ یہ اس لائن پر آگے ہمیں اس کی بھی ایک مثال مل رہی ہے۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِهِ۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر اگر ہم کسی وجہ سے وقف کرنا پڑ جائے تو ہم بعبادتہ وقف نہیں کریں گے یا بعباد وقف نہیں کریں گے، بلکہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ محترم سامعین ہم نے بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ ایک ایک آیت میں ہمیں وہ مثال مل گئی جو ہم چاہ رہے تھے، اور ہم نے اس کے بھرپور طریقے سے پریکٹس بھی کر لی، اور میں نے اس انداز میں پڑھا کہ آپ حضرات کے سامنے اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے قواعد ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ریوائز ہوتے رہیں، یعنی کسی بھی زبر زیر پیش کو بلا وجہ میں نے کھینچ کر نہیں پڑھا یا کسی کو مجہول نہیں پڑھا۔ اسی طرح جناب جو موٹے حروف تھے ان کو موٹا پڑھا، جو باریک تھے ان کو باریک پڑھا۔ تو اگر آپ اس کو غور سے سن لیں اور اس سے ملتا جلتا پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ تجوید سمجھنے والے بن جائیں گے اور آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے بات سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔